الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے فضل و کرم سے 16 پارے مختصر انداز میں مختصر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہمارے حل ہوئے. پارہ نمبر 17. اس پارے کی شروعات سورہ انبیاء سے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. اس لیے پوری سورت کا نام انبیاء رکھا، سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں 3 ٹاپکس پر بات ہوتی ہے، 3 مضامین اس میں اللہ بیان کرتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت. ایک اللہ کی عبادت، یہ توحید ہے. اللہ نے امت کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، ان کو ماننا یہ رسالت. موت کے بعد کی زندگی کو ماننا یہ آخرت. تو جس کسی صورت کے اندر جب ان تینوں مضامین پر بات ہو، توحید، رسالت، آخرت، تو سمجھ لینا کہ یہ صورت مکی ہے. اور ان تمام نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بات بتلائی کہ جس طرح یہ نبی جن کا تذکرہ اس صورت میں ہو رہا ہے یہ ایک انسان اور بشر تھے، فرشتے نہیں تھے، نورانی مخلوق نہیں تھی. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، بشر ہے، نورانی مخلوق نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سب سے الگ بنایا ہے، ایک عام انسان کی طرح نہیں بنایا. جیسا کہ کل کے سبق میں ان تمام خوبیوں کا تذکرہ ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اگر تمہیں کوئی چیز نہ معلوم ہو تو اپنی عقل نہ دوڑانا، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے غلط معلومات حاصل نہ کرنا، بلکہ جن لوگوں کو علم ہے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، ان سے مسئلہ پوچھ لے. معلوم یہ ہوا اس آیت کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا اصول بتایا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں نہ معلوم ہو تو اس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس سے علم حاصل کر لینا. اسی کو تقلید کہتے. اس آیت سے مطلق تقلید ثابت ہوتی ہے اور اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ماہر سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. ایسا ہی ہے جب طبیعت خراب ہو تو ماہر طب ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، اور جب موبائل خراب ہو تو موبائل بنانے والے کے پاس جانا پڑے گا، اور گھر بنانا ہو تو انجینئر کے پاس جانا پڑے گا. ہر ایک کا ایک ماہر ہوتا ہے. اسی طرح قرآن اور حدیث کے بھی اللہ نے کچھ مخلوق بندوں کو ماہر بنایا جن کو فقہا کہتے ہیں. بڑے بڑے
علم کے پہاڑ تھے. آج ہماری پوری زندگی دن رات کھانے پینے سونے کمانے میں جاتی, لیکن یہ وہ فقہا تھے جو کتابوں کے کیڑے تھے, سوتے بھی تو پڑھتے ہوئے, جاتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ان کے زندگی کا اکثر حصہ پڑھنے میں جاتا تھا. آج پوری دنیا ان کو فالو کرتی ہے اور ان سے علم حاصل کرتی ہے, جن کو فقہا کہتے ہیں. اور فقہا میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر اس کے بعد امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ایک آیت میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ اللہ لفسدتا, زمین اور آسمان میں ایک خدا ہے, کہیں خدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ ایک خدا ڈیوٹی سنبھال رہا ہے, نظام کائنات سنبھال رہا ہے, اور ایک مہینہ دوسرا خدا نہیں. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ آسمان اور زمین تباہ و برباد, اور آسمان تباہ و برباد نہیں ہوا, زمین بھی تباہ و برباد نہیں ہوئی, تو اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ آج پانی برسانا ہے, ایک خدا کہتا کہ آج پانی نہیں برسانا, کیا ہوتا؟ دونوں میں جھگڑا ہوتا اور آسمان تباہ و برباد. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا, کوئی جاندار نہیں دیکھا کوئی ایسا جانور جو حضرت آدم کے زمانے سے آج تک ہے. اس آنکھ نے آج تک وہ بکری یا بکرا گائے بھینس نہیں دیکھا جو پہلے نبیوں کے زمانے سے آج تک چلتے ہوئے آ رہے. نہیں, جانوروں کو بھی موت آتی ہے, انسانوں کو بھی موت آتی ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. جنات کو بھی مرنا ہے, اور انسان اور جنات مکلف ہے. کل قیامت کے دن حساب و کتاب دونوں کو دینا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر, ان کو کب موت آئے گی ہم انتظار کر رہے ہیں. یعنی جب ان کو موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے. نعوذ باللہ استغفر. اس آیت میں ان کو ڈرایا گیا, ارے تم کیا سمجھتے ہو نبی کو موت آئے گی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے. اور سنو, یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے, یہ مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آزمائش کی گاہ ہے, یہ ایگزام ہال ہے. یہاں ٹیسٹ لیا جاتا ہے, امتحان لیا جاتا ہے, دے دے کر بھی آزمایا جاتا ہے, لے لے کر بھی آزمایا جاتا ہے. اچھے حالات بھی آتے ہیں, برے حالات بھی آتے ہیں. اچھے حالات آئے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکریہ ادا کرے گا کہ تکبر اور گھمنڈ. سونا چاندی کے زیورات گھر میں ہیں, 10 تولے 20 تولے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے. الحمدللہ کہیں گے, شکریہ ادا کریں گے, یا یہ کہ دوسری عورتوں کے سامنے تکبر گھمنڈ کریں اور دکھلاوا ریاکاری. ہم جب کسی فنکشن ہال میں جائیں تو دوسروں کو بتائیں ہمارے پاس کتنا سونا ہے, کتنا بڑا ہار ہے, کتنا بڑا بھاری ہے. دکھاوا ریاکاری, اور جس کے پاس سونا نہیں ہے اس کو نیچا دکھانا, کو معاشرے میں گھٹیا سمجھنا, اللہ کے امتحان میں ناکام. اللہ ٹیسٹ لینا چاہتا. برے حالات آئے, سونا چاندی نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے,
اچھے خاصے کپڑے نہیں ہیں، دیکھنا چاہتا ہے اللہ صبر کرو گے یا شکوہ شکایت کرو گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ایک نہ ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو صحیح راستہ بتایا۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست تھی، حضرت ابراہیم کے والد خود بت بنا کر بیچتے تھے، اور یہ قصہ بار بار سنایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بت پرستی سے بہت چیڑ اور نفرت، لوگوں کو روکتے تھے، کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی نہ کوئی نقصان۔ قوم نہیں مانی۔ ایک دن قوم میلے میں چلے گئی، حضرت ابراہیم نے دیکھا موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بت خانہ گئے، جہاں ایک گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، کلاڑی لے کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور یہ بتا دیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو، یہ وہ خدا نہیں ہے جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ مورتیوں کو توڑ دیا گیا ہے، لاڑیوں سے توڑ دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور بتایا گیا، پوچھا گیا ہمارے ان خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بڑا خود ہے، سے پوچھو۔ انہوں نے سارے مورتیوں کو توڑ دیا تھا، ایک بڑی مورتی اس کو نہیں توڑا، اور بولا، حضرت ابراہیم نے کہا پوچھو اس سے، یہ دیکھ نہیں رہا تھا، سے پوچھو۔ اب بڑے پریشان، یہ کیسا بولے گا؟ اسی میں جواب آ گیا، اتنا بے بس خدا مجبور، جو اپنے بازو مورتیوں کو کس نے توڑا وہ نہیں بتا سکتا، اس کو تم خدا مان رہے ہو؟ افسوس ہے تمہاری عقل پر۔ قوم کو بڑا غصہ آیا، ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت، آگ لگائی گئی، پھینکائی گئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس اللہ کی حکومت آگ پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، درخت کے پتوں پر بھی ہے، ذرے ذرے پر بھی ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اللہ کو دل سے مانیں اور اس کی اطاعت کریں اور اس کی فرمانبرداری کریں، تو جس طرح آگ کو اللہ نے حکم دیا، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ ویسے ہی مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے ایمان کامل ہو اور ایمان والی زندگی گزارنا پڑے گا۔ رات میں دیر سے سوئیں اور صبح دیر سے اٹھیں اور پورا دن بغیر نماز کے، بغیر تسبیح، بغیر ذکر، بغیر پردے، تم بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، ٹی وی فلم کے ساتھ، سنیما کے ساتھ، سیریلوں کے ساتھ، پاکستانی سیریلوں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، گانے باجے کے ساتھ، چغلی غیبت کے ساتھ، اتنے سارے جرم لے کے زندگی گزاریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، رحم فرما۔ کیسا رحم فرمائے گا اللہ؟ سوچنے کی بات ہے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کا تذکرہ، حضرت ایوب پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، گھر ختم، آل و اولاد ختم، خود بیمار، صحت ختم، آپ کی ایک اہلیہ نیک خاتون آپ کی خدمت کر۔ پھر ایک وقت آیا، آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے سب کچھ دوبارہ دیا، پھر دوبارہ گھر، دوبارہ آل اولاد، صحت۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ حالات آئے، بیماریاں آئی، گھر بار لوٹے گئے، آل و اولاد
کو نقصان ہوا، لیکن انہوں نے کسی مزار پر ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی دوسرے نبی کو نہیں پکارا، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وقت یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ صاف کہہ رہا قرآن، نبیوں کو بھی پریشانیاں اور حالات آتے تھے تو وہ اپنے اللہ کو پکارتے تھے کہ کیسی مخلوق اور کیسا مسلمان ہے جو پریشانی میں نبی کو پکارتا ہے، جو نبی پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے، اور سارے مسلمانوں کو سبق دے کر گئے ہیں کہ مدد اگر مانگنا ہو تو اللہ سے۔ حضرت یونس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کرتی، بہت سمجھایا مت کرو شرک، ایک اللہ کی بات نہیں مانے، اگر نہیں مانو گے 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ جب 3 دن ہو گئے، آخری رات آئی، یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے، قوم پر عذاب آنے والا ہے، قوم پیچھے سے گر گڑا کر معافیا مانگنے لگی، توبہ کرنے لگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، عذاب کو ختم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر قوم سے بستی سے باہر چلے گئے، اللہ کو یہ عطا پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سبق سکھانے کے لیے ایک ہلکی سی سزا دیتے ہوئے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آپ جب کشتی میں سوار ہوئے، مچھلی نے نگل لیا، کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی ہلنے لگی، اس کشتی کا جو ناخدا تھا نے اعلان کیا کہ کشتی ہلاکت کے قریب ہے، طوفان غرق کر سکتا ہے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اسی لیے جو کوئی ہو وہ اس کشتی سے باہر چلے گئے۔ تو جب وہ پانی میں چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی منتظر تھی، مچھلی نے منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور یہ دعا مانگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی حالات آئے، لیکن انہوں نے کسی نبی کو نہیں پکارا، انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ یہ توحید، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود، مچھلی کے پیٹ میں ہوں لیکن اللہ آپ کے سامنے ہوں، آپ کی نظر میں ہوں، آپ ہی ہے جو مجھے بچا سکتے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، جن جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہو تم بھی جہنم میں چلو گے، اور یہ تمہارے جھوٹے خدا بھی جہنم میں چلے گے۔ آج پوری دنیا میں جن مورتیوں کی پوجا ہو رہی، سارے مورتیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور ان لوگوں کو بتائیں گے تم جس کی پوجا کرتے، جس کی تم عبادت کرتے، آج یہ بے بس ہے، آج ان کو جلایا جا رہا ہے، وہ تمہاری کیا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کیا خاک بچائیں۔ اب ایک سوال، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ کو بھی جہنم میں جلایا جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہیں سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہو رہی ہے، تو کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا،
وہ نبیوں کی زندگی، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی مقدر کر دیا کہ یہ وقت کے بڑے نبی بننے والے ہیں، یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، تو ان کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان، اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے نبی رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے اے نبی آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، ہر ایک کے لیے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا منظر، زلزلہ بڑا خطرناک۔ سنو، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، لوگوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہو، عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ فرمایا ہے، انسان تو کس بات پر تکبر اور گھمنڈ فخر کرتا ہے، تو اپنی حقیقت کو جان، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر مٹی سے پھر غذائیں نکل، وہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، پھر جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے، پھر اسی طرح پر گوشت چڑھتا ہے، اسی طرح خوبصورت ناک، آنکھ، کان، ایک زبردست طریقے سے انسانی شکل بن جاتی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے جب کچھ نہیں تھا اتنا خوبصورت انسان اللہ نے بنایا، جب تجھے موت آئے گی تو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل۔ سبحان اللہ، آمنا باللہ، ہمارا یقین ہے اللہ دوبارہ قبر میں اٹھائے گا، قبر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، قبر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، جان ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، جس جانور سے تم خون بہا رہے ہو، اور جس کا گوشت تم نکال رہے ہو، سنو، یہ نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کی کیفیت چاہیے، جو تم نے محنت سے مال کمایا، اس مال سے تم ایک جانور خرید کر اس کا گوشت اپنے اوپر اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے غریبوں پر خرچ کر رہے ہو، تو کیا کیفیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو؟ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا بغیر کسی نیت کے ایسی مجبوری کو خرچ کر رہے ہو، دیکھا دیکھی میں خرچ کر رہے ہو، یا اس نیت سے خرچ کر رہے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ سے جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا اور نیت یہ تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک اسی طرح آج ہم بھی اگر جانوروں کو ذبح کریں تو اللہ کو نیت چاہیے۔ اللہ ہی نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزاروں کا جانور لٹایا اور ذبح کیا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے بڑے اونٹ کی تم نے ذبح کی۔ ہاں، اللہ نے مال دیا ہے تو ضرور مہنگا سے مہنگا جانور خریدے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھے، اسٹیٹس پہ رکھوں، لوگ میری عزت کریں، نہیں، اللہ
اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے. سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا. ایک مثال ہے، غور سے سنو اس مثال کو. اللہ کو چھوڑ کر جن مورتیوں کی تم پوجا کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ اتنے بے بس کہ ان پر مکھی بھی اگر آ کر بیٹھ جائے تو وہ مکھی بھی ہٹا نہیں سکتی. اور جن کو تم خدا سمجھتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتی. پوری دنیا کی جتنے مورتیاں ہیں سب مل کر ایک مکھی بنا نہیں سکتے، تو تمہیں صحت کہاں دے سکتے ہیں، تمہیں اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں، تمہاری بگڑی کہاں سے بنا سکتے. اور سنو، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر حرج نہیں رکھا. دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. اللہ نے ایسا حکم بندوں کو نہیں دیا جو بندوں کے بس میں نہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ دیواروں پر چڑھو رمضان آتے ہی، ہواؤں میں اڑو، یا یہ کہ دن بھر بھوکا رہنا اور رات بھر بھی بھوکا رہنا. نہیں، جو انسان کی کیپیسٹی اور اس کی استطاعت میں ہے اللہ نے صرف اسی کا حکم. پارہ نمبر 18 کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. دونوں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام رکھ لیے مسلمانوں کا عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ وغیرہ، مسلمانوں کا نام رکھ لیے، اور کپڑے برقع سب مسلمانوں کا ہے، لیکن اندر ذرہ برابر بھی اسلام نہیں. 10 آیات میں ایمان والوں کی 7 صفات کا تذکرہ ہے. نماز میں خشوع یہ ایمان والوں کی نشانی. خالی اٹھک بیٹھک کر لے رہے، مرغیاں چونچ مارے جیسا کٹ 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 سجدہ کر لے رہے، اٹھ جا رہے، 2 منٹ میں 4 رکعت ہو جائے، تو یہ بغیر خشوع والی نماز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے احسان والی نماز ہو. احسان والی نماز یہ ہے کہ تم اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب بھی عورتیں مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو پہلے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھائے کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے یا وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا. گھر کے اندر کے کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک سیکنڈ میں قیام ہو جا رہا، سورہ فاتحہ ختم ہو جا رہا، 2 سیکنڈ میں رکوع ختم ہو جا رہا. کوئی اگر کہیں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، بھائی جلدی جلدی نماز پڑھو تو لوگ مجھے بدنام کریں گے، اسی لیے سکون سے نماز. تو یہ ڈپلیکیٹ خشوع ہے. اصلی والا اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھے تو ہر جگہ ایک جیسی نماز ہوتی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے تو جگہ بدلے گی تو نماز بھی بدل جائے گی. خشوع اور خضوع ضروری ہے. نماز عاجزی انکساری. اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے خشوع اور خضوع والے لوگ وہ ہیں جو نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے. نماز میں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نظر پوری چاروں طرف، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے،
کیا بنا رہے, تاری میں کیا ہے, تو یہ بغیر خشوع اور خضوع والے. اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ہے کہ نماز خشوع والی وہ لوگ پڑھتے ہیں جو نماز میں ہاتھ بار بار نہیں اٹھاتے. اسی آیت کے تحت یہ بات بتایا گیا ہے. رفع الیدین کے خلاف اس آیت کو بطور استدلال پیش کیا گیا. رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو بار بار اٹھانا, رکوع سے پہلے, رکوع میں جانے کے بعد, سجدہ کرنے سے پہلے. افضلیت اور غیر افضلیت کا اختلاف ہے, لیکن اس آیت کو سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ رفع الیدین خشوع کے بھی خلاف ہے. صحیح احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین ثابت ہے, لیکن آخری دم تک ثابت نہیں ہے. اور جہاں تک عدم رفع الیدین ہے, بار بار ہاتھ نہ اٹھانا, صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا, یہ خلفائے راشدین اجلہ صحابہ سے ثابت ہے. اس کے بعد یہ ایک صفت تھی ایمان والوں کی جو نماز میں خشوع کی صفت کے ساتھ نماز, اللہ کا ڈر, اللہ کا استحضاء, سکون سے رکوع کرنا, سکون سے سجدہ کرنا. اگر ایسی ٹائم پاس والی نماز پڑھیں گے, اللہ نہ کرے 70 سال نماز پڑھ کے چلے گئے, قیامت کے دن اللہ جب حساب و کتاب لے رہا, اس وقت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے میرے پاس کوئی نماز نہیں, کیا کریں گے اس وقت؟ 2 رکعت نماز پڑھو, 4 رکعت نماز پڑھو. اگر عادت نہیں ہے سنتہ پڑھنے کی, آہستہ آہستہ تو کم سے کم جو فرض نماز 4 رکعت پڑھے اس کو تو ڈھنگ سے پڑھو, تجوید سے سورہ فاتحہ سیکھو, رکوع سبحان ربی العظیم, سبحان رب, خالی کر لے رہے, رکوع ختم ہو جائے, سب کر لے رہے, سجدہ ختم, اتحیات ختم, اتحیات ختم, درود پڑھ رہے نہیں معلوم, دعائے قنوت یاد ہے نہیں معلوم. تو نمازوں کو صحیح کرنا یہ ایمان والوں کی پہلی نشانی ہے. عمل کی نیت سے سنیے. نمبر 2, فضول کام اور فضول باتوں سے بچتے ہیں. بیکار کٹوں پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا, باہر کٹوں پر بیٹھنا برا نہیں ہے, لیکن بری باتوں میں لگنا برا ہے. صحابہ بھی راستے پر بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین, راستے پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا راستے پر تو بیٹھنا پڑتا ہے, وقت گزاری, راستے پر بیٹھنا ہمارے لیے تھوڑا بہتر سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو, آنے جانے والوں کو تکلیف نہ دو. اور اسی طرح گناہ کے کام سے بچنا. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فون کرے, گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں رشتے داروں سے, ان سے بات کرنا منع نہیں ہے, برا نہیں ہے, لیکن پورا 1-2 گھنٹے بات کرے, 2 گھنٹے چغلیاں, ان کے باتیں. بیوی اپنے میکے گھر والوں سے بات کرتی ہے تو شوہر کی برایاں, شوہر بات کرتا ہے تو بیوی کی برایاں. اور بچے بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, تو پھر بچوں کے سامنے ماں باپ کی برایاں, اور بچے اپنے ماں باپ کے سامنے بیوی کی برایاں. کیا چل رہا ہے؟ یہ اسلامک سسٹم نہیں ہے. اپنی زبان کو لگام دینا ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے. نمبر 3, اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرنا. نماز تو اچھی ہو رہی ہے, قرآن بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں, چغلی غیبت وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن دل اور دماغ خراب, تنہائیوں کے گناہوں سے نہیں بچتے. تو یہ ایمان والوں کی نشانی, ایمان والوں کی علامت. اپنے اخلاق, اپنی زبان. اور جس لڑکی کے اندر اخلاق آ گئے اس کا خاندان سنور گیا. اخلاق کا
پتہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب سامنے برے لوگ، سامنے لوگ عزت کر رہے ہیں ہماری، ہم بھی عزت کر رہے ہیں، تو ہم کہیں کہ اخلاق، ہم تو بدلے کا بدلا دیے. سامنے والے ہمارے کو ہدیہ دے رہے، انہوں سالانہ بیچ رہے، ہم بھی ان کو سالانہ بیچ رہے. سامنے والے ہماری عزت کر رہے، ہمارے تو سلام کر رہے، بہت عزت کر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، آگے پیچھے چل رہے، ہم بھی ان کی عزت کر رہے. یہ کہے کہ اخلاق. اخلاق تو اس وقت معلوم ہوتا جب سامنے والے آپ کو تکلیف دے رہے، ان کو دیکھے تو آپ کے دل میں درد ہو رہا، لیکن پھر بھی آپ ان کی عزت کریں. یہ ہے اصل اخلاق. اور اس کو صلہ رحمی کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایمان والوں کی نشان. امانتوں کا خیال کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. وعدوں کو پورا کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. نماز کی پابندی کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے اور تم اس کا شکر بہت کم ادا. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ان لوگوں سے پوچھو جو اندھے ہیں. کان کتنی بڑی نعمت ہے، سننے کی طاقت، ان سے پوچھئے جو بہرے ہیں. اور دل اللہ نے صحیح سالم بنایا. کتنے لوگ ہیں جن کو دل کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں بھی چل رہی، کان کی بیماریاں بھی چل رہی، دل کی بیماریاں بھی چل رہی. الحمدللہ ہم تینوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دور رکھا تو الحمدللہ اللہ کا. جب بھی کیا بھائی کیسا چل رہا، کیا بھائی کاروبار سے نہیں چل رہا، گھر کے حالات، ارے بھائی جو ہے اس کو گناؤ پہلے. اندھے تو نہیں بنائے اللہ تعالیٰ، بہرے تو نہیں بنائے. کتنے لوگ ہیں سانس لینے تکلیف ہو رہی، ہمارے کو ہے ایسی پریشانی. جب بھی مجھے کیسا چل رہا، بہت گنا رہے خالی، وہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اور کیا بولتے سو ابھی تک میں آج تک سونا نہیں خریدی، شاپنگ نہیں ہوئی. ارے جو ہے اس کی طرف تو نظر کرو پہلے. جو ہے اگر اس کی طرف شکر ادا کرتے تو جو نہیں ہے اللہ غیب سے دیتا. جو نہیں ہے اس کو گنا رہے. کروڑوں ہزاروں جو چیزیں ہیں اس میں غور نہیں کر رہے. ایک دو تین چار چیزیں جو نہیں ہے اس میں پورا دماغ لڑا رہے، شکوہ شکایت. اسی لیے ہماری قوم آج پیچھے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا دنیا کے چیزوں میں نیچلے لوگوں کو دیکھو. ذاتی گھر ہے ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے. ٹانگ، کان، آنکھ سب اچھا ہے، زبردست صحت کے ساتھ. ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. شوہر ہے جیسا بھی ہے، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس شوہر نہیں ہے. اولاد ہے جیسی بھی ہے، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. کتنی منتیں مانگ رہے، ان سے اولاد کی قدر تھی. سانس لینا، سانس چھوڑنا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. دل کا سکون اصل بڑی نعمت ہے. جو بڑے بڑے کروڑ پتیاں ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، بڑے پریشان، جو جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا بغیر کسی ٹینشن کے سکون والی زندگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری کی 4 آیت سورہ مؤمنون کی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے انسان کیا سمجھ رکھا تم نے، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ اللہ نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، ٹائم پاس کے لیے پیدا نہیں کیا. ایک بڑے مقصد لے کر کے تم دنیا میں آئے ہو. ایک بڑا مقصد ہے. عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، مرد، بوڑھے، جو بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں
سب کا مقصد بندگی ہے، عبادت ہے، صرف زندگی گزارنا، ٹائم پاس کرنا ہے۔ رمضان اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ افسوس ہے کہ عورتیں کچھ شہر کی بڑی بڑی جگہوں پر پورے بازار بھرے داریوں کا ٹائم بھی اسی میں چلے جا رہا، تراویحوں کا ٹائم بھی اسی میں چلے جا رہا، رات میں دیر سے آ رہے ہیں، پھر دن میں پورا سو جا رہے ہیں۔ یہ ہے روزہ، پورا رمضان عید کی شاپنگ۔ اللہ کا کرم ہے کہ کوڑنگل کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ تو اسی لیے مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، وہ مقصد عبادت ہے، بندگی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو عورت عزا ہونے کے بعد مصلی نہیں بچھاتی، جس عورت کے دل میں نہیں آتا عزا ہونے کے بعد کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ جس عورت کو ہفتہ ہفتہ سال سال قرآن لینے کی توفیق نہیں ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے پاک کلام کو سننے کی توفیق نہیں ہے، اس عورت نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ جو عورت 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیتی ہے، اس عورت نے اللہ کے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ جو خاتون، جو عورت اپنے اولاد کو دین نہیں سکھاتی، گانا سکھاتی ہے، ڈانس کرنا سکھاتی ہے، بڑے بڑے کالجز میں اسکولز کے اندر ایڈمیشن لینا تو سکھایا، لیکن ضرورت کے بقدر علم سیکھنا اور قرآن سیکھنا نہیں سکھایا، تو اس نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اپنی کمائے ہوئے سے، اپنی کمائی ہوئی محنتوں اور خوب پیسوں سے، مال و دولت سے بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے پراپرٹی اور بڑے بڑے بنگلے بنانا تو معلوم ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنا نہیں معلوم، تو اس عورت نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ حج فرض ہو گیا ہے، حج کی فکر نہیں ہے، 20-30 لاکھ کا گھر بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہی 3-4-5 لاکھ کا خرچہ کر کے حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، کیونکہ اس عورت نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھر میں آنے کے آداب بیان کیے۔ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو وہاں سے اجازت لو، سلام کرو گھر والوں کو، اجازت دی جائے تو آؤ، اگر اجازت نہ دی جائے تو چلے جاؤ۔ یہ پارہ نمبر 18 میں ہے سورہ نور کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے اخلاق کی بات سکھاتا ہے۔ ہمارا خود اپنا گھر ہے، میں خود اپنی فیملی کا گھر ہے جس میں میرے بیوی بچے رہتے ہیں، تو وہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، صرف سلام کرو اور آ جاؤ۔ اور جو دوسروں کا گھر ہے، ہم بھی رہتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، تو وہاں اجازت ہے۔ گھر میں مامیاں ہیں، بھابیاں ہیں، یہ سب ہے رشتہ دار، دیور ہے، تو سیدھا اندر نہیں آنا ہے، اجازت سلام کر کے آواز، تاکہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہو تو وہ پردے میں ہو۔ اسلام قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں دونوں سے کہا کہ اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتیں، تم دونوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جس طرح ایک مرد کا ایک عورت کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح ایک عورت کا مرد کو دیکھنا گناہ ہے۔ ایک لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے، لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور
زنا کی شروعات بد نظری سے ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے اپنے نظروں کو لگام میں رکھا، حد میں رکھو اپنی نظروں کو، نیچے رکھو، نیچے رکھو، اپنی نظروں کو پاکیزہ بناؤ تو سوچ پاکیزہ ہوگی، جب سوچ پاکیزہ ہو جائے گی تو دل پاکیزہ ہوگا، اور جب دل پاکیزہ ہوگی تو شرمگاہ محفوظ ہوں گی، اور جب شرمگاہ محفوظ ہوں گی تو قرآن میں مزہ آئے گا، تلاوتوں میں مزہ آئے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا، نمازوں میں مزہ آئے گا۔ آج پورا مزہ خراب اسی لیے ہوا، پورا دل دماغ سب کے اندر وائرس۔ اللہ ہماری حفاظت۔ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو یہ کامیاب ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ خوب سونا چاندی جمع کر لینا، ذاتی گھر بنا لینا، بچوں کو اچھی بڑی ڈگری حاصل کرانا اور ڈاکٹر انجینئر بنا دینا، بس کس طرح۔ اصل کامیابی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دین پر لانا ہے۔ نمازی بناؤ، روزے دار بناؤ، گناہوں سے بچنے والا بناؤ۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ پڑھے لکھے، اللہ نے ان کو بیٹیوں سے نوازا اور پورے بیٹیوں کو انہوں نے ایک سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، اور بڑھاپے کو پہنچ گئے دونوں بھی۔ ایسے بڑھاپے کی حالت میں کوئی ایک اولاد بھی ان کے کام، اطاعت، خدمت بھی۔ عورتیں بچیاں تو وہ اپنی سسرال کی ہو جاتی ہے، اب اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتے؟ اسی لیے اپنے بچوں کا رشتہ لگاتے وقت بھی دینداری دیکھو، تاکہ بڑھاپے میں اگر تمہیں اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد، بیٹے نہ ہو، تو داماد بیٹا بن کر تمہاری خدمت۔ یہ فتنے کے زمانے میں، یہ خود غرضی کے زمانے میں کون کر سکتا ہے یہ کام؟ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر دین کی سمجھ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا تذکرہ، جن صحابہ کا خلافت کا وعدہ کیا، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا تذکرہ ہے۔ خلافت راشدہ، حق چار یار، یہ چار خلفاء راشد۔ ایک وقت تھا کہ دوسروں کے ظلم کے تحت دبتے تھے اور مظلومانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے انہی صحابہ میں سے ان کو خلیفہ اور بادشاہ بنایا۔ حضرت ابو بکر بادشاہ خلیفہ بنے، حضرت عمر بھی خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی بھی خلیفہ بنے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا معذور، نابینا، اندھے اور اسی طرح پاؤں سے معذور تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے شرماتے تھے۔ یہ جو نابینا لوگ رہتے تھے اور اسی طرح لنگڑے جو لوگ رہتے تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے شرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ یہ آپس میں بیٹھ کر کھائے۔ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آخری آیت، اس میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يت۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل، اس میں مسلمانوں کی تعریف اور منافقین کی مذمت۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، جب وہ کسی معاملے پر جمع ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اجازت نہ پوچھتے۔ اور منافقین
ایسے ہی چلے جاتے تھے، جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کر کے چلے جاتے تھے، اور صحابہ مخلص مسلمان اجازت لیتے اور سخت مجبوری میں اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب استطاعت ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تفسیر کریں گے، اور کل ہی دعا ہوگی، اور کل ہمارا تفسیر کا آخری دن ہوگا۔ وہ جو سماعت چل رہی ہے وہ اپنی سلسلہ جو بھی ہے اس کی ترتیب وہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن چونکہ ہمارا وقت کل تک ہے تو اسی لیے ہم کل انشاءاللہ دعا بھی ہوگی آپ، اور اسی طرح آپ کے اور جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے کثیر تعداد میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریے، کیونکہ جب کسی گھر میں، جب کسی جگہ ہم بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول۔ آج ہم اللہ سے نہیں مانگ کے مخلوق کے محتاج ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی۔ اسی لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا بہترین موقع ہے، دعا ہوگی، اس دعا میں آپ بھی شریک ہوئیے اور دوسروں کو بھی شریک کیجیے۔ ہماری اس دعا میں بیٹھنے کی وجہ سے پتہ نہیں کس کے جائز مرادیں پوری ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی